جو کل ہونا ہے غیب کا علم یہ صرف اللہ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے بارے میں آگاہ ہے کہ اس بندہ کے ساتھ کل کیا بیتنی ہے یہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے ہر معاملات، اس کی زندگی کتنے دن ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس نے کتنے سال اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، کون کون سی نعمتیں یہ کھا رہا ہوتا ہے، کون سی یہ کھائے گا مزید چل کے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں نہ گزرے وقت سے کچھ لینا دینا ہے، وہ تو گزر گیا، وہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ آپ کل تک بچے تھے، پھر جوانی کے مراحل طے کرتے کرتے اس سٹیج تک پہنچے ہیں، نہ گیا وقت کبھی نہیں آتا واپس، وہ تو چلا گیا، زندگی سے نکل گیا، وہ تو ہمارے اکاؤنٹ میں ایڈ نہیں ہو سکتا۔ جو مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی رات دن تمنا کر لیں، دعائیں مانگ لیں، وہ نہیں آ سکتی۔ میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس بھی موجودہ وقت ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ وقت میرے ہاتھ میں ہے، موجودہ وقت ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کو تو میں بہتر کر سکتا ہوں۔ کل کیا ہونا اس کا نہیں پتا، وہ اللہ پہ بات چھوڑ دو کہ اللہ تو جب میں بچہ تھا تو نے مجھے بہت کچھ عطا کیا، میں تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں، تو نے مجھے کیا نہیں دیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، ایک آزاد مملکت میں پیدا کر دیا، ایسی ریاستیں بھی تو ہیں نا جہاں آزادی نہیں ہے، مسلمان ملک میں پیدا کر دیا، اچھے گھرانے میں والدین دے دیے، اچھے لوگوں کا ساتھ دے دیا، اس سے بڑی نعمتیں ہیں؟ اب اور بھی تو دیکھیں معاشرے میں لوگ، اور ملکوں میں دیکھیں جہاں پہ غلامی ہے، جہاں پہ کسی دوسرے ملک میں حکومت کر رہا ہے نا، ایسے بھی لوگ ہیں جو بیمار ہیں، ہاسپٹلس میں ہیں، اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس سے بڑا اس کا اور کرم کیا ہو سکتا ہے کہ میں تندرست ہوں، میرے پاس ہاسپٹلس میں بہت سارے معاملات ہیں، لیکن مجھے اس نے بچا کے رکھا ہوا ہے، اس نے بچا کے رکھا، اس نے جو میرے کل سے آگاہ ہے، جو میرے آنے والے کل سے آگاہ ہے، سبحان اللہ، کیا اس کی شان ہے کہ وہ جو میرے آنے والے کل سے آگاہ ہے اس نے مجھے آج بچا کے رکھا ہوا ہے، تو آج میں اس کو یاد کروں، آج میں اس کی طرف دھیان کروں کہ واقعی یار کوئی تو ایسی ذات ہے نا جس کو میرے کل سے غرض ہے، اسی لیے تو میرا آج ٹھیک ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے وہ تندرستی ہے۔ ایک بیمار شخص کہتا ہے میری ساری دولت لے لو، مجھے تندرستی لا کے دے دو، آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ ایک سانس جو زندگی میں چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ آپ اپنی زندگی میں بہت ساری اموات دیکھی ہوں گی، لوگ پیدا ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں انتقال کر گئے، یہاں سے دوسری دنیا میں منتقل ہو گئے، کچھ نے میں بتایا کہ وہ آخری آرام گاہ ہے۔ اگر وہ آرام گاہ ہے تو پھر یہ عمال گاہ ہوئی، دنیا عمال گاہ ہوئی، عمل کرو، محنت کے لیے آئے ہیں، کام پہ جائیں گے تو پیسے ملیں گے ہمیں، جب ہم کام کمپلیٹ کر کے اپنے گھر جاتے ہیں تبھی ہمیں ایک فائدہ ہوتا ہے نا، گھر جا کے سکون سے ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے پورا 1 مہینہ کام کیا ہے، اب مجھے اس کی سیلری ملے گی۔ اسی طرح ہی آپ کا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنا آپ کو آخرت میں وہ کچھ عطا کر رہا ہوتا ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ان کو یاد کریں، آج اس کو اس دنیا میں یاد رکھیں، اپنی محفلوں میں، اپنے ارد گرد ماحول میں اسے فائنڈ کریں، آپ کو وہ ہر جگہ ملے گا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو صحیح، اسی ذات کے رنگ ہیں ہر سو پہلے میں۔ ابھی کل کی بات ہے، میں گزرا، ایک مچھلی فروش مچھلی بیچ رہا تھا، زندہ مچھلی ہے، میں رک گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ مچھلی کتنے کی بیچ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ چھوٹی 2 یہ ہے نا جوڑا ہے، یہ میں آپ سے 50 روپے لوں گا، یہ دوسری پیکٹ میں 4 مچھلی ہے، یہ میں 50 روپے لوں گا۔ مچھلیوں کو میں نے دیکھا غور سے، تو میری طرف دیکھ رہی اور چھوٹے چھوٹے ایسے ان کے ہونٹ ہل رہے،
وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، مچھلی اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ میں نے کہا پوری دنیا کی تمام دولتیں اکٹھی کر دی ہے، نعمتیں اکٹھی کر کے ایک مچھلی کہہ گیا مچھلی بنا دو، بن سکتی ہے؟ وہ کتنا خوبصورت ذات ہے، غفور الرحیم ہے، اس نے مچھلی بنائی، اس کو قیمت کا احساس نہیں، جو 50 روپے کی بیچ رہا ہے، اس کو میں نے بتایا کہ یہ تو پوری دنیا کی دولت لا کے بھی تو نہیں بیچ سکتی ہے نا، ایسی ذات دیکھو کیسی ہے۔ ہم نے تو 50 روپے میں کہہ دیا کہ یہ ہے، ایک غور تو کرے نا، ایک مچھلی بنا کے کوئی دکھائے۔ دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان آپ نے کھلونے دیکھے ہوں گے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بنا دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے بلڈنگیں بنا دی۔ ایک چھوٹی سی مخلوق تو کریٹ کر کے دکھاؤ، نہیں بنا سکتے سوائے اللہ کے۔ وہی ہے، اس جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا ہی کہتا ہے، کن ہو جا، فیکون ہو جاتی ہے، حکم ہی دیتا ہے، کہتا بھی نہیں ہے، حکم دیتا ہے۔ اس کی کیا کہیں؟ تو ہم اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کریں تو آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ ہمیں زندگی میں اگر کامیابیاں نہیں نہ ملی، اس کی کوئی اور وجہ نہیں، ہم خود ہیں، میں خود ہوں۔ میں اچھا پرفارم نہیں کر پایا، مجھے تو پورا ٹائم دیا گیا تھا، مجھے تو پورا ٹائم دیا گیا، اور سب کو ملا ہے کہ جتنا ٹائم، کسی کو کم یا زیادہ تو نہیں مل رہا۔ آپ سانسیں لے رہے ہیں اس ماحول میں، کیا کسی کو کم مل رہی ہے؟ اسی فضا سے کوئی کمی ہے ایسی؟ اس ذات کے خزانے تو سب کے لیے کھلے ہیں۔ فائدہ مند کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اس کی طلبگار ہوتا ہے۔ بارش سب کے لیے، کافر میں بھی پڑتی ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص پر بھی پڑتی ہے، مومن پہ بھی پڑ رہی ہے، وہ تو سب کے لیے ہے بارش۔ اب فائدہ مند کس کے لیے ہوگی؟ جس کی زمین نرم ہو، تیرا دل نرم ہوگا، سخت دل ہوگا، اس میں ہدایت نہیں ہوگی۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے، اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں اس ہدایت کو شامل کریں کہ واقعی میں لینا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے کامیابیاں چاہیے۔ تو پھر دیکھیں، جب آپ زندگی میں ایک ارادہ کر لیں، یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، مختلف سوچیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ میں کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کی سوچ کیا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی زندگی میں اس بات کی مداخلت کرنے کی۔ مجھے تو اس چیز کا غرض ہے کہ ہم آئیں ایک سوچ کی طرف، ایک ذات کی طرف، اس وحدہ لا شریک کی طرف آئیں کہ وہ ایک ذات ہے، وہ تو ایک سوچ ہے نا، اس کو جب ہم سوچیں گے تو سب ایک ہو گئے، وہ تو ہے ہی ایک۔ یہ آنکھیں ہیں جو دو دکھاتی ہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں، ہم اپنی جانوں میں اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے خیالوں میں۔ پھر آپ ایک ارادہ کریں دل میں کہ میں نے یہ لینا ہے، ہو جائز، صرف ابھی میرا بندہ ارادہ ہی کرے گا، اس کے لیے وہ نعمت آ جائے گی۔ جنت کی طریقے ہیں، دنیا بھی جنت ہے۔ دل میں ارادہ کریں، اے اللہ مجھے یہ چاہیے، دل میں، بس اس کو یاد رکھیں، وہ مل جائے گی، وہ آپ کو مل جائے گی۔ ہمیں ارادہ ہی نہیں کرتے، میرے ارادے ہی ایسے ہیں، ارادہ کرتا ہوں توڑ دیتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں توڑ دیتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں توڑ دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اب کہا یہ ایسے کروں گا، 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 ایسے ہی ہو رہا ہے زندگی میں۔ ابھی تک اپنی زندگی کو ہم اپنے ورک اٹھا کے دیکھیں، وقت در وقت کر کے دیکھیں، پتہ چلے گا میں نے کئی ارادے کیے، میں فلاں کام کروں، نہیں کرتا، کیوں؟ میرے یقین ٹوٹ جاتا ہے، پتہ نہیں کروں گا تو ناکام ہو جاؤں گا۔ وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ تجھے کیسے ناکام ہونے دے گی؟ وہ چاہتی ہے کہ تجھے ناکام ہو، تو پھر اتنی مخلوقات اللہ کچھ اور بنا دیتا، انسان ہی کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے کہ اللہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے۔ کوئی ماں چاہتی ہے اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا؟ بتائیں آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ نے دیکھا کبھی کوئی ایسی ماں بھی ہو جو اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ رہی ہو؟ آپ بتائیں، آپ کوئی ماں ایسی ہے جو اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ رہی ہے؟ وہ تو چاہتی ہے کام نہ کر، میری ساتھ رکھا
تمہارے سامنے بیان تیرا میرے پاس رہنا ہی نعمت ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ ہے نا. کیسے تو ایک قدم بڑھاؤ 10 قدم آتا ہے, تو ایک قدم اٹھاؤ 10 قدم اٹھاتا ہے. تو نے دل میں ابھی سوچنا ہی ہے اللہ ہم بتا کیا چاہیے, کیا چاہیے. انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا اپنی ماں کو یاد کرتا ہے. بڑے سے بڑا ظالم بھی ہوگا نا اس کو تکلیف آتی ہے جب ماں کو یاد کرتا ہے. تو ہم اپنی زندگیوں میں اس 70 ماؤں سے زیادہ کو پیارے کو یاد کریں کہ اے اللہ تو ہی ہے بس. میں ایک کام کا ارادہ کر لوں, دنیا کی تمام قوتیں آپ کو اس کام سے نہیں روک سکتی. ارادہ ہو کیا میں نے یہ کرنا ہے, پھر نہیں روک سکتی. پاکستان ایک ارادے پہ بنا ہے. جس ملک پاکستان میں آپ جس کے شہری ہیں, جس کے آئی ڈی کارڈ ہمارے ہیں, جس کی شناخت ہے ہماری اس دنیا میں, ایک ارادے پہ بنا ہے. ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے, بنا لیا نا, لے لیا. کوئی جنگ تو نہیں لگی تھی 1947 میں, کوئی جنگ نہیں تھی, کوئی فوج نہیں تھی کہ افواج نے ان کو فتح کیا ہو لے کے. ان کا ارادہ تھا, ان کے ارادے کے آگے بڑے سے بڑا طوفان بھی رک سکا. مسلمانوں نے کہا ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے, اس کے لیے ہم مر بھی جائیں گے لیکن وطن لے کے رہیں گے. وطن بن کے رہے گا, پاکستان لے کے رہیں گے. تو لیا نا ان سے, لیا نا انہی سے جہاں ہندو اکثریت میں تھے. نہیں ایسا نہیں ہوگا, وطن چاہیے. تو پھر دیکھو وہ اللہ کے ساتھ آپ کو کیا کچھ نہیں آتا. بس میرے ارادے نہیں ہیں, آج سے میں ایک ارادہ کر لوں دل میں نے کرنا ہے. جو بھی ہے اپنے دل میں رکھیں, ارادے کسی کو بتاتے نہیں ہوں. یار میں دل کی بات ہے, کون بتاتا ہے کوئی دل کی بات؟ بتاؤ. راز اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک آپ کے منہ میں ہوتا ہے. تو اس کو بتائیں جو آپ کے دل میں رہتا ہے. وہ اللہ کی ذات, یا اللہ مجھے یہ چاہیے, دل میں رکھو, مل جائے گا, مل جائے گا. پکا ارادہ کہ اور دنیا کی تمام قوتیں مر جاؤں گا لیکن لے کے رہوں گا. کہتا ہے باقی میرا بندہ جو ہے میں اس کو دے دوں گا زندگی میں. آپ آج سے اپنے دل میں وہ ارادہ کریں, دل میں رکھیں, ڈسکس نہ کریں کسی سے, اور اس کے اوپر بھی کارآمد ہو جائے کہ رات دن اٹھنا بیٹھنا سپنا اسی چیز کا ہو. ود دا ہیلپ آف اللہ, اللہ تو مجھے دے گا, مجھے فلاں چیز چاہیے. پھر وہ دیکھے کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. اس نظام کائنات میں ایک بات یاد رکھے, یہاں اچھے ارادے ہی پورے ہوتے ہیں, بدی کا ارادہ نہیں ہے. یہاں اس دین میں اسلام سلامتی کا دین ہے. السلام علیکم, سلامتی ہو آپ پر. نیک ارادے ہونے چاہیے. جب نیک ارادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس ارادے میں برکتیں بھی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.